جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان تھا، مگر انہوں نے اپنی کنیت ابو قحافہ سے شہرت پائی۔ خاندانی تعلق قریش کی ایک شاخ بنو تیم سے تھا۔ یہ افراد خاندان کے اعتبار سے قریش کا سب سے چھوٹا خاندان تھا، مگر عزت اور مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند مقام رکھتا تھا۔ خون بہا، تاوان وغیرہ کے معاملات کی ذمہ داری اسی قبیلے کے ذمہ تھی۔ جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ مرہ بن کعب پر ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو قحافہ کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت جناب ابو قحافہ کی عمر مبارک 70 برس تھی۔ وہ ایک خوشحال تاجر تھے اور قریش میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ شروع میں جناب ابو قحافہ نے اسلام کو بچوں کا کھیل سمجھا اور اپنے آبائی مذہب پر سختی سے قائم رہے، اور اپنے مذہب سے اتنا لگاؤ تھا کہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ جب نبوت کا آغاز ہوا تو جناب ابو بکر صدیق نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، مگر ابو قحافہ اسلام کے خلاف رہے۔ جناب ابو قحافہ نبی نہ ہو چکے تھے۔ جب ہجرت مدینہ کے بعد انہیں خبر ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہر سے باہر جا چکے ہیں، تو انہوں نے اپنی پوتی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے کہا، میرے خیال میں جناب ابو بکر اپنی جان کے ساتھ اپنا مال بھی لے گیا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ ابو بکر صدیق مال لے گئے، جس کی مقدار میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ 5-6 ہزار درہم سے لے کر 40,000 درہم تک روایات موجود ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے دادا کا دل رکھنے کے لیے جواب دیا، نہیں دادا جان نہیں، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے اور ان کے اوپر کپڑا ڈالا اور دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ لگایا۔ انہوں نے یہ سب کچھ صرف دادا کے اطمینان کے لیے کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو قحافہ کی عمر مبارک 90 برس کی ہو چکی تھی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو گود میں اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ آپ ان کو یہاں کیوں لائے، میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے بعد جناب ابو قحافہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور ہمارے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو قحافہ سے فرمایا، اسلام لائیں، بچ جائیں گے، اور اسی موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے کے بعد 5 سال سے کچھ زائد عرصے تک زندہ رہے، اور جناب ابو قحافہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں وفات پائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔